ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کے آپ بھی تھے، وہ ہم لوگوں کو مدرسے والوں کو رہبری کرتے ہیں کہ دیکھو مدرسے والوں، مدرسے میں مدرسے کے حق ادا کرو، مدرسے کے بارے میں پورے محتاط رہو، انشاءاللہ خوشحال رہو گے. یہ ہدایت ہے، یہ سب کے لیے ہے کہ جو جن کے ذمہ جس کے حقوق ہیں اس حقوق کی ادائیگی میں رہے گا خوشحال رہے گا. تو مدرسے والوں سے کہہ رہے تھے کہ حقوق کی ادائیگی پورے امانت دار رہو، تو مدرسے کا کام کرو امانت داری سے، خوشحال رہو گے. کہ مسلمانوں کے مال، مسلمانوں کی جانیں سب سے پہلے اللہ پر لگے، اس کی عبادت پر، اس کے کلمے کو پھیلانے پر. یہ اللہ کا حق ہے کہ عبادت جب زندہ ہوگی جب اس کا کلمہ بلند ہوگا. یہ کلمے کے ارکان ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ کلمے کے ارکان ہیں. اگر کلمہ بلند ہوا، دین بلند ہوا تو ارکان زندہ ہو جائیں گے، اور دین بلند نہیں ہوا تو ارکان مٹ جائیں گے. ہاں امت میں جہالت پھیل جائے گی کہ برسوں نماز نہیں پڑھی ہے، جماعت میں پھر وہ پتہ چلے گا ایسے بھائی ملیں گے ہمارے برسوں نماز نہیں پڑھی ہے، برسوں قرآن نہیں پڑھا. ہمارا ایک ملنے والا تھا انتقال کر گیا، زمیندار آدمی، اپنی زمینوں میں مست ہیں. تبلیغ والے جاتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے تو ان پر خفا ہوتے تھے کہ یہاں روزانہ آتے ہو، رہبر کو دھمکاوے، یہاں لوگوں کو لاتا ہے. وہ زمانے کے ساتھی بھی بہت پکے ہوتے تھے کہ کوئی دھمکاوے، کوئی کچھ کہے، اپنا کام کریں گے چھوٹا بنا کر. کیسا بنا کر؟ چھوٹا بنا کر، اللہ کے بندہ ہوں، اللہ کا کام کرتا ہوں. یوں وہ یہی اللہ کو پسند ہے، چھوٹا بن کے کام کرے. یہ نہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، تاجدار ہوں. مولانا انعام اللہ رحمۃ اللہ اکثر یہ فرماتے ہیں چھوٹے بن کے کام کرو. چھوٹوں پر ہاتھ شفقت کا رکھا جاتا ہے. آدمی چھوٹا بچہ تو اس پر ہر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا، کیوں؟ وہ چھوٹا ہے. جو جھکتا ہے وہی پسند کیا جاتا ہے، جھکاؤ پسند ہے. تو رہبر لے جاتے تھے اور وہ اپنے مست ہیں، مالدار ہے، زمیندار ہے. اللہ کی شان. ایک دفعہ، دو دفعہ، جب بار بار لے کر جاویں تو ایک دفعہ جھنجلا کر کہا چلو، پیچھا نہیں چھوڑتے، چلو چلتا ہوں. تو گرمی کا زمانہ تھا، کرتا لٹکا رکھا تھا، کرتا کندھے پر ڈالا اور مسجد کے جماعت کے ساتھ مسجد چلا گیا. بس پہنچ گیا کہ بھائی پہنچ گیا، اب پہنچ گیا. اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی. مجھے کہنے لگے کہ 30 برس سے میں نے، جب بچہ تھا جب میں نے قرآن پڑھا تھا، 30 برس میں نے قرآن نہیں پڑھا. یہ خود ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے. پھر تو تعلق ہو گیا کہ 30 برس ایسے گزرے ہیں کہ قرآن شریف کو دیکھا ہی نہیں. یہ بڑا ظلم ہے کہ جن کی ہدایت کے لیے کتاب اتری ہے انہوں نے اسے بائیکاٹ کر رکھا. 30 سال ہو گئے. کہ پھر تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں نا، جب وہ اڑ جاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں. صحیح پر اڑ جاویں تو صحیح پر، غلط پر اڑے تو غلط پر. تو اب غلط پر تھے، اب صحیح پر آیا تو کہ بس اب میں اڑ گیا، اب روز آنا قرآن پڑھنے کی محنت کرتا ہوں. وہ چلتا نہیں ہے. قرآن شریف نکل جاتا ہے سینوں میں سے. حدیثوں میں ہے کہ قرآن کی نگرانی کرو ورنہ سینے میں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اونٹ جنگل میں بھاگ جاتا ہے، پھر ہاتھ نہیں آئے گا. ہدایت دی مسلمانوں کو کہ قرآن کی حفاظت کریں. کہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں نے شروع کی، اب مجھے قابو ہو گیا. مجھے کہنے لگے روزانہ 2 پارے پڑھتا ہوں، ہر مہینے میں 2 ختم ہوتے ہیں. پھر اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، پھر بیٹے کو عالم بنایا. ہاں اپنی نگرانی ان کو سبق یاد کراتے تھے، سبق میں یاد کراؤں گا اور حافظ صاحب کو سنانا.
ایسے برس گزار جاتے ہیں جہالت کی وجہ سے کہ نماز نہیں ملتی، تلاوت نہیں ملتی. ہاں، کیوں؟ جہالت میں کھو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کا حق پہلا، اللہ کا حق پہلا کہ اللہ کی عبادت کا حق ہے، اور جان مال کے اس لیے دی ہے اللہ نے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جائے. اس کے کلمے کو پھیلانے پر سب سے زیادہ جان مال لگے. یہ مسلمان کی جان مال کا پہلا حق ہے کہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان مال لگاوے، تاکہ کلمہ بلند ہوگا تو ارکان زندہ ہوں گے. نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج اور اس کو صحیح کرنے کے لیے علم یہ لوگوں میں آئے گا. نہیں تو علم کے بغیر عبادت کیسے صحیح ہوگی؟ اس لیے مسلمان کے مال میں سب سے پہلا حق اللہ کے کلمے کو پھیلانا. یہ صحیح ترتیب ہے کہ مسلمانوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ دین کے لیے دیا گیا ہے. اس میں نہیں کہ فوجوں کو، پولیسوں کو جو سامان دیا جاتا ہے وہ ملک کے لیے دیا جاتا ہے، ان کی ذاتی کام کے لیے نہیں دیا جاتا. ان کے ذاتی کام کو ان کو تنخواہ دیتے ہیں، ورنہ یہ سارا سامان وہ ملک کے حقوق کے لیے دیے. ان کے ذمہ حقوق ہے، فوج کے ذمہ خارجی، پولیس کے ذمہ داخلی. ایسے ہی امت کو اور ایمان والوں کو جو مال ملا ہے، جو صلاحیتیں ملی ہیں، اور جو طاقتیں ملی ہیں، وہ اللہ کے کلمے کے لیے ملی ہے. یہ پہلا حق ہے کہ اپنی جان مال سے اپنے کلمے کو پانی پہنچاؤ، اپنے دین کو پانی پہنچاؤ. یہ تقاضا ہے اللہ کا، تاکہ کلمہ بلند ہو، ارکان اسلام زندہ ہو، زمین پر اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے حقوق ادا ہو. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے لوگ جب اللہ پر جڑیں گے تو آپس میں جڑیں گے، اللہ پر ہی نہیں جڑے تو آپس میں بھی نہیں جڑیں گے. ان کی زندگی میں خلفشار ہوگا، کیوں کہ اللہ پر ہی نہیں جڑے ہیں. اللہ پر جڑیں گے تو اللہ انہیں آپس کے جوڑ کی بات کرے گا کہ تمہیں ایسا رہنا ہے. جب اللہ ہی سے تعلق نہیں ہے تو ان کے آپس کے تعلقات بھی اپنے اغراض پر ہوں گے، اپنی غرضوں کی وجہ سے ناراض ہوں گے، اپنی غرضوں کی وجہ سے خوش ہوں گے، اپنی غرضوں کی وجہ سے حسد کریں گے، ہاں فخر کریں گے. یہ ہوگا. اور اللہ پر جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں حق شناسی کی تاکید کرے گا کہ حق پہچانو. اس لیے کلمے کی دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے کہ لوگ اللہ پر جڑیں. دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. یہاں ذمہ داری ڈالی جائے گی اور قبر میں اس ذمہ داری کا سوال ہوگا. موت تک ذمہ داریاں ہیں. جب قبر میں اترے گا تو پوچھیں گے ماں دین ہوگا، آپ کا دین کیا ہے بتاؤ، کیونکہ دین کی ذمہ داری کے لیے زندہ رکھا تھا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم حکم ماننے والے ہو، مانتے مانتے مر جاؤ. یہ ذمہ داری بتائیے. تو اس لیے مسلمانوں کا مال جان کہ سب سے پہلے اللہ کے